السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ السجدہ، آیت نمبر 1 سے 15 تک بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ السجدہ مکی ہے، اس کے 3 رکوع ہیں اور 30 آیات ہیں۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، اس کے معنی مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب یعنی قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اس آیت کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں اور دونوں ہی درست ہیں۔ ایک تو ترجمے سے ہی واضح ہے، یعنی اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس آیت میں دراصل مشرکین مکہ کے کئی اعتراضات کا جواب آ گیا ہے۔ کبھی وہ کہتے تھے کہ اسے کوئی عجمی سکھا جاتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عجمی سکھا جاتا ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی تصنیف کر ڈالی ہے۔ اس اعتراض کے پہلو بے شمار تھے، مگر سب کا ماحصل یہی تھا کہ یہ کتاب نہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، نہ ہی یہ اللہ کا رسول ہے، بلکہ اس نے خود بعض دوسرے لوگوں کی مدد سے اسے گھڑ کر یہ بات اللہ کے ذمے لگا دی ہے، جیسا کہ اگلی آیت سے ظاہر ہوتا ہے۔ ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یہتدون۔ سوچنے کی بات ہے کہ کوئی انسان صرف اسی موضوع پر کتاب لکھ سکتا ہے جس میں اسے مہارت حاصل ہو اور لوگوں میں وہ اس فن کے عالم کی حیثیت سے کسی حد تک معروف ہو، اور تصنیف اس لیے کرتا ہے کہ وہ لوگوں پر اپنی علمیت اور مہارت کا سکہ بٹھائے اور لوگوں میں اور اس کی کتاب کو عام مقبولیت حاصل ہو۔ لیکن یہاں معاملہ سارے کا سارا اس سے بالکل برعکس تھا۔ نبوت کے بعد آپ نے جو کلام پیش کیا، نبوت سے پہلے آپ نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہی تھی جس سے نبوت کے بعد والے کلام کے لیے کوئی اشارہ تک بھی پایا جاتا ہو۔ پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کلام پیش کیا، جو ان لوگوں کی عادات، رسوم، مزاج اور طباع کے یکسر مخالف تھا، اس سے آپ کا لوگوں میں مقبول ہونا تو دور کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ کلام پیش کر کے کسی بہت بڑی بھیڑوں کے چھتے کو چھیڑ دیا، جس سے پوری قوم آپ کی دشمن بن گئی۔ اب کفار سے سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شخص ایسا کام اپنی مرضی سے کر سکتا ہے جس سے سب لوگ اس کے دشمن بن جائیں؟ اور اگر یہ بات عقلاً محال ہے تو پھر یہی صورت باقی رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کام پر مامور کیا ہے کہ وہ اللہ کا کلام لوگوں کے سامنے پیش کر دے۔ اس سے لوگ اس کے مخالف ہوتے ہیں تو ہو جائیں، اسے دکھ پہنچاتے ہیں تو پہنچائیں، اور اس کے دشمن بنتے ہیں تو بن جائیں، مگر وہ اللہ تعالیٰ کی
قدرت قاہرہ کے سامنے اس بات کا پابند ہے کہ حالات خواہ کتنے ہی ناخوشگوار پیش آئیں، وہ اللہ کا کلام لوگوں تک پہنچا دے۔ عرب میں ابراہیم علیہ السلام سے مدتوں پہلے حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف مبعوث ہوئے تھے اور صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف۔ ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل مبعوث ہوئے۔ پھر ان کے بعد حضرت شعیب پیدا ہوئے۔ باقی زیادہ تر انبیاء شام اور فلسطین کے علاقے میں بھی مبعوث ہوتے رہے۔ پھر سیدنا شعیب علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درمیانی وقفہ 2000 سال کے لگ بھگ ہے، اور چونکہ یہ 2000 سال کی مدت بھی ایک طویل مدت ہے جس میں بہت سے انبیاء عرب کی حدود سے باہر مبعوث ہوتے رہے، اسی لیے فرمایا کہ اہل عرب کے پاس پہلے کوئی بھی ڈرانے والا نہیں آیا۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ آگے ارشاد ربانی ہے، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کچھ 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر قائم ہوا۔ اس کے سوا تمہارا نہ کوئی سرپرست ہے اور نہ ہی سفارشی ہے، کیا تم کوئی سبق حاصل نہیں کرتے؟ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب 2000 سال تک اہل عرب کے پاس کوئی رسول ہی نہیں آیا، نہ ہی اللہ کی طرف سے حجت پوری ہوئی ہو، تو پھر ان لوگوں کو ان کے کفر و شرک کی بنا پر عذاب کیوں کر ہوگا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ وہ عذاب سے پہلے لوگوں پر حجت پوری کر لیتا ہے اور کسی پر ذرہ بھر بھی ظلم و زیادتی نہیں کرتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء کی تعلیم ان لوگوں تک بھی برابر پہنچتی رہی تھی، کیونکہ ان لوگوں کا شام و فلسطین کے لوگوں سے گہرا میل جول بھی تھا اور تجارتی قافلے بھی آتے جاتے رہتے تھے۔ لہٰذا ان مشرکین مکہ میں بھی ایسے لوگ ہر دور میں موجود رہے جو شرک سے بیزار اور توحید کے قائل تھے۔ بعثت نبوی کے وقت بھی ایسے لوگ موجود تھے جو شرک سے بیزاری کے علاوہ شراب نوشی، جاہلی حمیت اور جدال و قتال سے بھی متنفر تھے، لیکن انہیں کوئی واضح راہ نہیں مل رہی تھی، نہ ہی ایسے لوگوں کے باہمی اتحاد کی کوئی صورت ممکن تھی۔ ایسے لوگوں کو جب ایک پیغمبر کے مبعوث ہونے کی خبر ملی تو گویا ان لوگوں کے دل کی مراد برائی اور وہ فوراً اسلام لے آئے۔ ان میں سر فہرست تو ورقہ بن نوفل ہیں جو بعثت کے وقت صاحب فراش تھے، جلد ہی فوت ہو گئے اور انہیں باقاعدہ اسلام لانے کا اعزاز حاصل نہ ہو سکا۔ باقی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان بن مظعون، صہیب رومی، حضرت ابوذر غفاری، سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ عنہم وغیرہ سب کے سب شرک سے بیزار اور موحد تھے جو فوراً ہی اسلام لے آئے تھے۔ پھر بے شمار ایسے موحد بھی ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں جو آپ کی بعثت سے پیشتر فوت ہو چکے تھے۔ یہ سب انبیاء بنی اسرائیل کی تعلیمات کا اثر تھا۔ استوى علی العرش کی تفسیر آپ پہلے سن چکی ہیں اور پڑھ چکی ہیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون۔ وہی آسمان سے زمین تک کے انتظام کی تردید کرتا ہے، پھر ایک روز جس کی مقدار تم اپنا سرپرست
تمہارے حساب سے 1000 سال ہے، وہی انتظام اس کی طرف اٹھ جائے گا۔ جو ہستی اتنی زبردست ہے کہ پوری کائنات کو عدم سے وجود میں لا سکتی ہے، اس کے مقابلے میں تمہارے یہ معبود جنہیں تم اپنا سرپرست اور سفارشی سمجھے بیٹھے ہو، تمہارے کس کام آ سکتے ہیں؟ کیا تمہیں ایسی موٹی سی بات کی بھی سمجھ نہیں آتی؟ یہاں اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں، اس کے تخلیقی کارناموں کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک کام کا ارادہ کرتا ہے یا اس کی اسکیم بناتا ہے تو تدبیر امور پر مامور فرشتوں کو اس کی خبر دیتا ہے، جو اللہ کے حکم کے مطابق نیچے اترتے ہیں۔ تمام اسباب ظاہری و باطنی، خواہ زمین سے متعلق ہوں یا آسمان سے، سب کے سب خود بخود جمع ہو کر اس کام کی تکمیل کے انصرام میں لگ جاتے ہیں، اور ایک دن میں جب یہ کام پایہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے تو فرشتے اللہ کے حضور حاضر ہو کر اس کی روادات پیش کر دیتے ہیں، اس کی تفصیل پیش کر دیتے ہیں، اور یہ ایک دن اہل دنیا کے حساب کے مطابق 1000 سال کی مدت ہوتی ہے۔ مقدارہ 1000 سنہ، 1000 سال کی مدت ہوتی ہے۔ گویا فرشتوں کو 1000 سالہ پروگرام اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ جب یہ کام سر انجام پا چکتا ہے تو پھر اگلا 1000 سالہ پروگرام مدبرات امر فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اس آیت میں دراصل ان مشرکوں کے اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے جو اس بات پر مصر تھے اور نبیوں سے کہتے رہتے تھے کہ جس عذاب کی تم دھمکی دیتے ہو آ کیوں نہیں جاتا، وہ آتا کیوں نہیں، یا تم اسے ابھی ہم پر لے کر کیوں نہیں آتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس 1000 سالہ پروگرام میں کسی قوم پر عذاب آنے کا پروگرام بھی شامل ہوتا ہے، اور وہ پروگرام کے مطابق اپنے وقت مقررہ پر ہی آتا ہے۔ اس میں تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی، اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ جو عذاب کسی قوم کے مقدر ہو چکا ہے وہ اس پر نہ آئے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سارے کام سوچے سمجھے پروگرام کے مطابق بروئے کار لاتا ہے۔ تمہارے جلدی مچانے کا کچھ بھی فائدہ یا اثر نہیں ہوگا۔ ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، یہ ہے اللہ جو ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کا جاننے والا ہے، وہ سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ وہ ہستی جو اتنے بڑے کارنامے سر انجام دے سکے، ضروری ہے کہ اس کا علم لامحدود ہو، ہر چیز کی ماہیت اور کیفیت اس کے علم میں ہو، اور کوئی بھی چیز اس سے چھپی ہوئی نہ ہو اور نہ چھپ سکتی ہو۔ پھر یہ بھی ضروری ہے کہ اس میں اتنی قدرت ہو کہ وہ ہر چیز کو اپنی مرضی کے مطابق کام میں لا سکتا ہو، نیز اتنی زبردست اور قاہرانہ قدرت رکھنے کے باوجود وہ اپنی مخلوق پر رحیم اور شفیق بھی ہو۔ آگے ارشاد ربانی ہے، الذی احسن کل شیء خلقه وبدا خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشکرون۔ جس نے جو چیز بھی بنائی خوب بنائی، اور انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، پھر اس کی نسل کو حقیر پانی نطفے کے ساتھ چلایا، پھر اسے رحم مادر میں درست کیا اور اس میں اپنی پیدا کی ہوئی روح پھونکی، اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی بنائی اور جس مقصد یا مقاصد کے لیے بنائی تو اسے ایسی شکل و صورت عطا فرمائی جس سے بہتر شکل و صورت کا تصور میں آنا مشکل اور محال ہے۔ اس شکل و صورت پر کوئی بھی حرف گیری نہیں کر سکتا۔ مثلا پانی اور ہوا میں اس نے جو خواص پہ رکھ کر رکھے ہیں،
جو خواص رکھے ہیں اور جن مقاصد کے لیے یہ چیزیں پیدا کی گئی ہیں، ان کے لیے یہی شکل و صورت سب سے بہتر تھی۔ یہی صورت ہر جاندار چیز اور نباتات کی ہے۔ کسی بھی چیز کی شکل و صورت بے ڈھنگی اور بے تکی نہیں ہے۔ انسان کے پورے جسم اور اس کے ایک ایک عضو کا یہی حال ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے آنکھ دیکھنے کے لیے اور کان سننے کے لیے بنائے ہیں، تو اس مقصد کے لیے جو شکل اللہ نے آنکھ اور کان کو بنا دی ہے، یہی اس کے لیے بہتر بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے۔ ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دو اہم تخلیقی کارناموں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کو مختلف مراحل سے گزار کر انسان کا پتلا اپنے ہاتھ سے تیار کیا، پھر اس میں اپنے پاس سے روح پھونکی یا اپنی روح میں سے روح پھونکی، تو ایک محیر العقول اور عظیم الشان چیز وجود میں آ گئی، جس میں عقل و شعور، قوت ارادہ و اختیار اور قوت تمیز و استنباط سب کچھ موجود تھا، اور وہ اس قابل بنا دیا گیا کہ وہ خلافت عرضی کا بار اٹھا سکے، بوجھ اٹھا سکے۔ اور اللہ کا دوسرا محیر العقول تخلیقی کارنامہ یہ ہے کہ پھر انسان کی نسل کو نطفہ اور توالد تناسل سے چلا دیا، جس سے کروڑوں انسان پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ نطفہ کیا ہے؟ حکما کہتے ہیں کہ یہ چوتھے ہضم کے نتیجے میں ظہور میں آتا ہے، جبکہ خون تیسرے ہضم کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس نطفے کے ہر قطرے میں ہزاروں جرثومے ہوتے ہیں، اور ایک ایک جرثومے میں اصل انسان کی شکل و صورت، اس کی عادات اور اس کے خصائل موجود ہوتے ہیں۔ گویا نطفے کا ایک ایک جرثومہ اس چیز کا چھوٹے سے چھوٹا اور مکمل ترین عکس ہوتا ہے، جو صرف طاقتور خوردبین کے ذریعے سے ہی نظر آ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی انتہائی چھوٹے سے جرثومے کو رحم مادر میں پیوست کیا، تو اس کے بالکل ویسے ہی اعضا بننے لگے اور ان پر گوشت پوست چڑھنے لگا۔ جس چیز کا وہ جرثومہ تھا، اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی انفرادی توجہ سے اس میں چند نمایاں اختلاف بھی رکھ دیے، لیکن اعضا کے توازن و تناسب میں کچھ فرق نہ آنے دیا۔ پھر یہ سب کچھ درست کرنے اور آنکھ، ناک، کان، دل وغیرہ سب اعضا کو درست اور ٹھیک ٹھاک کر دینے کے بعد اس میں اپنے ہاتھ سے، اپنے پاس سے روح پھونک دی، اور مقررہ وقت کے بعد وہ ایک تندرست اور جیتا جاگتا انسان بن کر رحم مادر سے باہر نکل آیا۔ سبحان اللہ۔ یہ سب باتیں ایسے امور ہیں جو سب انسانوں کے مشاہدے میں آتی رہتی ہیں، پھر بھی انسانوں کی اکثریت ایسی ہے جو نہ ان قدرتوں کا اعتراف کرتی ہے اور نہ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر بجا لاتی ہے۔ اللہ ہم کو شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں رل مل جائیں گے تو کیا دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات ہی کے منکر ہیں۔ یعنی انسان غور کرے تو اسے یہ بات بآسانی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے پہلے مٹی کے اجزاء سے ہی انسان کو بنایا تھا، وہ دوبارہ اسی مٹی کے اجزاء سے انہیں کیوں نہیں بنا سکتا؟ موجودہ تحقیق کے مطابق انسان جن عناصر کا مرکب ہے وہ سب زمین میں ہی تو پائے جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے انہی عناصر کو ترکیب دے کر پہلے انسان کو پیدا کیا تھا، تو وہ عناصر تو اب بھی زمین میں موجود ہیں۔ پھر ان لوگوں کا یہ اعتراض کہ جب ہم مٹی میں مل کر مٹی بن جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا کیے جائیں گے، کیا معنی رکھتا ہے؟ اصل بات یہ نہیں کہ انسان کو اس موٹی سی بات کی سمجھ نہیں آ سکتی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے حضور پیش ہونے
اور آخرت میں اپنے اعمال کی جواب دہی سے گھبراتے اور جی چراتے ہیں، اور یہ تصور چونکہ ان کی آزادانہ زندگی اور خواہشات نفس پر پابندیاں لگاتا ہے، لہذا وہ ایسے غیر معقول قسم کے اعتراضات گھڑنے لگتے ہیں۔ آگے فرمایا قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے تمہاری روح قبض کر لے گا، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ کفار کے اعتراض کا مکمل جواب ہے، یعنی کفار جو یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو یہ ہم کا تصور کہاں سے آیا۔ واضح سی بات ہے کہ گوشت پوشت کے مجموعے پر لفظ ہم یا تم کا اطلاق نہیں ہو سکتا، اور مرنے کے بعد گوشت پوشت تو واقعی مٹی میں مل جائے گا، مگر یہ ہم یا تم تو مٹی میں نہیں مل سکتا۔ یہی وہ چیز ہے جو تم میں ہم نے پھونکی تھی، جس کی وجہ سے تم لوگ اپنے آپ کو ہم یا تم کہتے ہو، اور یہی چیز یا روح ہماری طرف سے تمہاری موت پر مقرر کردہ فرشتہ اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ اب تمہاری روح پھر ہمارے پاس آ گئی۔ زمین کے جن عناصر سے تم پہلے بنے تھے انہی عناصر سے تم پھر بھی بنائے جا سکتے ہو، بلکہ زیادہ آسانی سے بنائے جا سکتے ہو، اور تمہاری روح جو ہمارے قبضے میں ہے وہ پھر ہم تمہارے اجسام مٹی سے ہی بنا کر ان میں ڈال دیں گے اور اپنے پاس تمہیں لا کر حاضر کر دیں گے۔ اس وقت بھی وہی ہم تم میں موجود ہوگا جو آج موجود ہے، اور اسی ہم سے تمہارے اعمال کی باس پرس ہوگی۔ واضح رہے کہ یہاں روح سے مراد روح حیوانی نہیں ہے جو ہر ذی حیات کو متحرک کرنے کا سبب ہوتی ہے، بلکہ یہاں روح سے مراد روح نفسانی ہے، جس کی بنا پر انسان دوسرے تمام حیوانات سے ممتاز ہوا، اسے عقل و شعور بخشا گیا اور ارادہ و اختیار دے کر خلافت ارضی کا حامل بنایا گیا۔ سبحان اللہ۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ کاش آپ دیکھیں جب مجرم اپنے پروردگار کے حضور سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے سب کچھ دیکھ لیا اور سن لیا، لہذا ہمیں واپس بھیج دے کہ ہم اچھے عمل کریں۔ اب ہمیں یقین آ گیا ہے اور اب ہمیں موقنون، اب ہمیں یقین بھی آ گیا ہے۔ ان کا یہ مطالبہ بھی بالکل عبث ہوگا، کیونکہ انسان کو عقل و شعور تو اس لیے دیا گیا تھا کہ ان سے کام لیتے ہوئے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے، اور یہی ایمان بالغیب کا مطلب ہے، اور اسی چیز کا انسان سے مطالبہ ہے۔ پھر جب انسان نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا تو اس کا ایمان جو ہے اضطراری ہوا، اختیاری نہ رہا، نہ ہی اسے ایمان بالغیب کہہ سکتے ہیں۔ اس مقام پر اس کے اس مطالبے کا جواب نہیں دیا جائے گا، جبکہ ایک دوسری جگہ پر یہ جواب دیا گیا ہے کہ دوبارہ دنیا میں بھیجنا اللہ کا دستور نہیں، تاہم بفرض محال اگر ہم انہیں دوبارہ دنیا میں بھیج بھی دیں تو پھر یہ لوگ ویسے ہی کام کریں گے جیسے پہلے کر کے آئے ہیں۔ یہ لوگ پھر دنیا اور اس کی دل فریبیوں پر ویسے ہی مفتون ہو جائیں گے جیسا کہ پہلے تھے، اور پہلی سی شرارتیں پھر شروع کر دیں گے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اور اگر ہم چاہتے
تو پہلے ہی ہر شخص کو ہدایت دے دیتے، لیکن میری بات پوری ہو کے رہی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ یعنی ہمیں انسان کے اضطراری ایمان کی ضرورت نہیں۔ اس صورت میں انسان کو اختیار دینا بالکل عبث تھا۔ اب چونکہ اسے اچھے یا برے راستے کی تمیز بھی بخشی گئی ہے انسان کو اچھے اور برے راستے کی تمیز، اور ان میں سے کسی ایک راہ کے انتخاب کا اختیار بھی دے دیا گیا ہے، لہذا اب اللہ کا کام یہ نہیں کہ ہر ایک کو ہدایت کی راہ پر لانے پر مجبور کر دے، بلکہ یہ ہے کہ جس راہ پر کوئی چلتا ہے اسی راستے کے لیے اللہ اس کو توفیق دے دے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام جاندار مخلوق میں سے جن اور انسان دو نوع ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قوت تمیز اور قوت ارادہ و اختیار بخشی ہے۔ یہی دو انواع شریعت الہی کی مکلف ہیں۔ انہی کے لیے یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ انسانوں سے پہلے جنات ہی اس زمین پر آباد تھے۔ جب ان میں سرکشی بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری مخلوق انسان کو ان کا جانشین بنا دیا۔ پہلے نبوت کا سلسلہ جنوں میں تھا، پھر یہ سلسلہ نبوت انسان کی طرف منتقل ہو گیا۔ جو نبی انسانوں کی طرف مبعوث ہوتا وہی جنوں کے لیے بھی ہوتا تھا، اور جن بھی باتباع اسی نبی کی اطاعت کے پابند بنا دیے گئے تھے۔ لیکن حضرت انسان بھی سرکشی اور انکار حق میں جنوں سے پیچھے نہ رہا۔ دونوں نے اللہ کے عطا کردہ اختیار کا ناجائز اور غلط استعمال کیا۔ دونوں انواع کی اکثریت دنیا پر فریفتہ ہو کر اس امتحان میں فیل ہو گئی۔ جنوں اور انسانوں کے شیاطین نے خلقت کو اللہ کی راہ سے روکنے اور انہیں گمراہ کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، اور یہ سب باتیں اللہ کے علم میں پہلے سے موجود تھیں کہ جنوں اور انسانوں کی اکثریت اس امتحان میں ناکام ہو کر جہنم کا ایندھن بنے گی۔ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف پیراہوں میں بیان کیا ہے۔ کبھی اس ناکامی کی نسبت اپنی طرف کی ہے اور کبھی شیاطین جن و انس کی طرف، اور کبھی ان گمراہوں کی طرف۔ آگے ارشاد فرمایا فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون۔ بس اب اس بات کا مزہ چکھو جو تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، اب ہم نے بھی تم کو بھلا دیا ہے، اور جو کچھ تم کرتے رہے اس کی پاداش میں اب دائمی عذاب کا مزہ چکھو۔ تم دنیا کی دل فریبیوں میں اس قدر منہمک ہوئے کہ ہمیں کبھی بھولے سے بھی تم نے یاد نہیں کیا، اور ساری عمر اللہ کی نافرمانیوں اور سرکشی میں گزار دی۔ اب جہنم میں پڑے رہو اور اپنے اعمال کی سزا بھگتو۔ ہماری طرف سے کسی طرح کے رحم اور مہربانی کی توقع مت رکھو، ہم بھی تمہیں ابد الآباد تک یہیں جہنم میں پڑا رہنے دیں گے، اور اسی طرح تم کو بھلا دیں گے جیسے تم دنیا میں ہم کو بھلائے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم۔ آگے ارشاد ربانی ہے انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔ ہماری آیات پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ ایمان لانے والوں کی صفات انکار کرنے والوں سے بالکل جداگانہ ہوتی ہیں۔ ان کے دلوں میں ضد، ہٹ درمی، عناد نہیں ہوتا۔ ان کی طبیعتیں اتنی سلیم ہوتی ہیں کہ حق بات کو قبول کرنے پر فوراً آمادہ ہو جاتی ہیں۔ ان میں تکبر اور غرور نام کو نہیں ہوتا، بلکہ انہیں جب اللہ تعالیٰ کے عجائبات
اور کارنامے بتائے جاتے ہیں تو اللہ کی عظمت سے ان کے دل فوراً دہل جاتے ہیں، وہ قبول حق پر فوراً آمادہ ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور ان کی زبانوں پر اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح اور تقدیس جاری ہو جاتی ہے۔ اس آیت پر سجدہ ہے، اس کو پڑھنے اور سننے والوں کو یہاں سجدہ کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی ان صفات میں شامل ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ نے ایمانداروں کی بیان فرمائی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم تنزیل من رب العالمین اور حل اتا سورۃ السجدہ اور حل اتا علی الانسان یعنی سورۃ دہر پڑھا کرتے تھے۔ جمعے کے دن فجر کی نماز میں ایک رکعت میں الف لام میم سجدہ اور دوسری رکعت میں حل اتا علی الانسان سورۃ دہر پڑھا کرتے تھے۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔